أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 49 ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ نو اول، پہلا نو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نو میں 10 انعامات کا ذکر کیا۔ اے یہودیوں، تمہارے بڑوں پر میں نے 10 انعامات کیے تھے اور انہوں نے شکر کرنے کے بجائے الٹا 10 بدعمالیاں اور خباثتیں کی تھی۔ تمہارے بڑوں پر انعام کرنا گویا تم پر بھی احسان ہے، لہذا احسان مانو اور میری توحید کو قبول کرو، خالص اللہ کی عبادت اور پکار کرو۔ تو اب ہم یہاں سے اللہ کے 10 انعامات اور یہودیوں کی 10 خباثتیں یہاں سے پڑھیں گے۔ ہر انعام کے نیچے عنوان لکھا ہوگا، ہر عنوان کے نیچے انعام نمبر اول، انعام نمبر 2، اسی طرح ان کی جو خباثتیں تھیں ان کے بارے میں بھی پوری وضاحت ہوگی۔ یہاں سے پہلا نو ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں۔ جب یہ آیت سنائی جا رہی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود تھے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں نجات دی، تو جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہود تھے ان کو نجات تو نہیں دی تھی نا، ان کے آبا و اجداد کو نجات دی تھی۔ اوپر کیا لکھا ہے؟ تمہارے باپ دادوں کو، ان کو نجات دی تھی، لیکن خطاب کن کو ہے؟ تم ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے ان کو اللہ نے نجات نہیں دی تھی، ان کے بہت پہلے باپ دادے جو گزر چکے تھے ان کو نجات دی تھی، لیکن اللہ نے خطاب نبی کے دور کے یہود کو کیا، یہ بتانا تھا کہ تمہارے بڑوں پر انعام گویا تم پر انعام ہے۔ نیچے لکھا ہے نجیناکم کے نیچے انعام اول، 10 انعام پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب نجات دی ہم نے تمہیں من آل فرعون، آل فرعون کا آپ معنی کیا کرے؟ فرعونیوں سے، ٹھیک ہے، فرعونیوں سے۔ یسومونکم، چکھاتے تھے تمہیں سوء العذاب، سوء کا معنی برا عذاب، برا عذاب تمہیں چکھاتے تھے۔ فرعونی تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے۔ وہ برا عذاب کیا تھا؟ یذبحون، یہ برا عذاب تھا، ذبح کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، بچوں کو ذبح کرتے اور عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اب ایسا فرعون کیوں کرتا تھا؟ فرعون نے کیوں حکم دیا تھا کہ تم نئے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دو، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا؟
ایسا فرعون نے کیوں کیا تھا؟ سورۃ القصص کے شروع میں اللہ نے اس کی وجہ خود بتائی ہے، یستضعف طائفۃ منہم، وہ بنی اسرائیل کی طاقت کو کمزور کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جس قوم میں مردوں کی تعداد کم ہو جائے، عورتوں کی زیادہ ہو جائے، تو وہ قوم کمزور ہو جاتی ہے۔ عورتیں تاکہ ہماری لونڈیاں اور نوکرانیاں بن جائیں، اس قوم بنی اسرائیل قوم کے مردوں کی تعداد ختم ہو جائے گی، تو پھر فرعونیوں کی حکومت غالب رہے گی۔ یہ مقصد تھا۔ باقی نجومیوں نے خبر دی تھی فرعون کو، بھئی تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، بڑا ہو کے تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں۔ سمجھ گئے ہو فرعون نے کیوں حکم دیا تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا؟ اس لیے تاکہ بنی اسرائیل کمزور ہو جائیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی کہ وہ بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، تمہیں نجات دے دی۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ وَيَسْتَحْجُونَ کے نیچے ایک جملہ لکھا ہے، پڑھ کے سنائیں۔ باندیاں بن کر زندگی، عورتیں بنی اسرائیل کی عورتیں وہ ان کی لونڈیاں اور نوکرانیاں بن جائیں۔ وَإِذْ، نیچے کیا لکھا ہے؟ ہاں دوسرا انعام، وَإِذْ، اور جب، فَرَقْنَا، ہم نے پھاڑ ڈالا، بِكُمْ، تمہاری وجہ سے، البحر، کس کو؟ دریا کو۔ کون سا دریا تھا؟ بحر قلزم، بحر قلزم۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس میں نے تمہیں نجات دی۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ ڈوبنے سے تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا، اور میں نے غرق کر دیا، آل فرعون، فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے دشمن ہلاک ہو، دل زیادہ نہیں ٹھنڈا ہوتا؟ اللہ نے فرمایا تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ تو یہ بھی اللہ کا کیا ہے تم پر؟ انعام۔ دو انعام ہو گئے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، وَإِذْ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ تیسرا انعام۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلہ، 40 راتوں کا، کہ آپ طور پر 40 راتیں، پہلے 30 کا حکم دیا نا، 30 راتوں کا، کہ آپ طور پر آ کر 30 راتیں گزاریں تو میں آپ کو تورات دوں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا 10 راتیں اور بھی گزارو۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، 30 کا معنی 30 ہوتا ہے، 30 لیلۃ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر 10 اور پوری کروائی۔ اور جب ہم نے وعدہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا، 40 راتوں کا، موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، پیچھے قوم نے کیا کیا؟ ثم، پھر، اتخذتم، بنا لیا تم نے، العجل، بچڑے کو۔ کیا بنایا؟ اجلا کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، الہ، الہ بنایا۔ بچڑے کو کیا بنایا؟ الہ بنایا۔ بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی، بچڑے کے سامنے نذرانے، منت منوتی، نظر نیاز، من بعد ہی، ان کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو گھوڑے کو الہ سمجھتا ہے، پوجا پاٹ کرتا ہے، تعزیہ تابوت یا بچڑا، کوئی بھی جانور ہو تو وہ بندہ ظالم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے۔ ثم، پھر، عفونا، ہم نے معاف کر دیا، عنکم، تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، آئندہ توحید پر پکے رہو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، نیچے کیا لکھا ہے؟ چوتھا انعام، اور جب ہم نے دی موسیٰ الکتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کون سی؟ تورات، والفرقان،
اور فیصلہ کی چیز، نیچے ترجمہ لکھا ہے فیصلہ کی چیز، یا تو یہ واو تفسیریہ ہے، تورات کتاب تورات یعنی فرقان، کیونکہ وہی سے حق باطل میں فرق ہو جاتا ہے، یا فرقان سے معجزات مراد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ لعلکم تہتدون، دینے کی حکمت یہ ہے تاکہ تم راہ پاؤ۔ اس سے صاف مسئلہ ہو گیا کہ آسمانی کتاب ہی بندے کو ہدایت پر چلا سکتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر دنیا کی مولویوں کی کتابوں سے تعلیم اور دین سیکھنا شروع کر دیا تو بندہ ہدایت پر نہیں آ سکتا، ہدایت کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اوپر کیا لکھا ہے؟ پانچواں انعام، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، نیچے 3 لفظ جملے لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 حساس مرض، بیمار بندے کو احساس ہونا چاہیے کہ میں بیمار ہوں، تب احتیاط کرے گا۔ دوسرا بیان مرض، مرض مجھے کیا ہے۔ تیسرا اس مرض کا تجویز دوا، علاج کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں نا۔ یہاں سے تو مرض بیماری شرک والی ہے، ایک بندے کو پتہ نہیں ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں، علاج کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، وہ تو سمجھے گا میں ٹھیک ہوں۔ شرک کرنے والا کوئی کہتا ہے کہ میں شرک میں مبتلا ہوں، وہ تو کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ بدعت کرنے والا کوئی کہتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، وہ تو بدعت کو اچھا کام سمجھتا ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اللہ نے فرمایا تم تب توبہ کرو گے گناہ سے کہ تمہارے اندر گناہ کا احساس تو ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں ذرا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم انفسکم، ظلم کیا اپنی، نیچے کیا لکھا ہے؟ احساس مرض، فرمایا تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنا قصور تو مانو، پہلے اپنی غلطی کا احساس پیدا کرو۔ بھئی ظلم کیسے کیا؟ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بوجہ بنا لینا تمہارا بچڑے کو الہ۔ یہ بیان مرض نیچے لکھا ہے نا، تمہاری بیماری یہ ہے کہ تم نے بچڑے کو الہ بنایا تھا۔ فَتُوبُوا، نیچے لکھا ہے تجویز دوا۔ اب تمہارا یہ جو شرک تم سے ہوا اس کا علاج کیا ہے؟ فَتُوبُوا، پس توبہ کرو تم۔ اوپر کیا لکھا ہے؟ دل و زبان سے، صرف زبان سے نہیں۔ وہ ڈرائیور والی توبہ، گاڑی چلانے بیٹھے نا، یہ توبہ ہو رہی ہے، تھوڑی سی آگے چلائی پھر گانوں کی کیسٹ لگا دی، یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بس توبہ کرو تم اپنے باری کی طرف۔ باری میں نا خالق، باری میں نا اپنے خالق کی طرف۔ فتابا، پس رجوع کرے گا اللہ علیکم، تم پر، انہو، کیونکہ وہ اللہ هو التواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، نیچے کیا لکھا ہے؟ انعام سادس، چھٹا انعام۔ کتنے انعام آئیں گے؟ 10 آئیں گے، 10 نہیں 10، 10۔ اچھا جی، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا، تیرے لیے، حتیٰ کہ نر اللہ، دیکھیں ہم اللہ کو جہراتن، سامنے، اللہ ہمیں سامنے دکھا۔ فَأَخَذَتْ، پس پکڑ لیا تم کو، الصَّاعِقَةُ، اوپر کیا لکھا ہے؟ بجلی کی کڑک نے تمہیں پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سارے مر گئے۔ وہ 70 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے طور پر، ٹھیک ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ ہم سے خود کہے کہ میری کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بڑے بڑے 70 بندوں کو ساتھ لیا، طور پر چلے گئے۔ آواز آئی، اللہ نے فرمایا یہ میری کتاب ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ، ہو سکتے کسی جن کی آواز آ رہی ہو، اللہ کو ہم آنکھوں سے دیکھیں۔ بس یہ بات کرنی تھی، اللہ نے سب کو وہیں مار ڈالا۔ بات سمجھ آ گئی؟
सारे 70 के 70 बंदे मर गए। मूसा अलैहि सलाम तो बड़े परेशान हुए। मूसा अलैहि सलाम ने कहा या अल्लाह इनको मारना था तो मुझे भी साथ मार देते। वो पारा नंबर 9 में इसका जिक्र है, ठीक है ना। इनको भी मारना था, मुझे भी मार देते। अब मैं वापस जब कौम में जाऊंगा लोग कहेंगे मूसा अलैहि सलाम ने हमारे बंदों को मारा है। तो फिर देखें जरा तर्जमा, सुम्मा फिर बासनाकुम, हमने तुम्हें जी उठाया, मिन बाद मौतिकुम, तुम्हारे मरने के बाद। अल्लाह ने फिर 70 बंदों को, हालांकि जिस पर मौत आती है वो आपने कल के सबक में भी पढ़ा था, वो कब जिंदा होगा? क़यामत के दिन। अल्लाह ने उसी वक्त उनको जिंदा कर दिया। याद रखना ये खर्क़ आदत है। ये क्या है? खर्क़ आदत। ये अल्लाह की कुदरत थी। जिस पर मौत है वो क़यामत के दिन जिंदा होगा। वो उस बंदी की बात है जिसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई। इनकी अभी जिंदगी बाकी थी, इन पर जो मौत थी ये आर्जी थी, महज इनको समझाने के लिए। बात समझ आ गई? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। ये आर्जी मौत थी। क्या थी? वज़ल्ललना, ऊपर क्या लिखा है? 7वां इनाम। फिरौन गर्क हो गया, ये बाहर कुल्ज़ुम से निकल गए, आगे मकाम तीह में पहुंचे। नीचे लिखा है मैदान तीह में, लफ्ज़ क्या है? तीह। मकाम तीह में पहुंचे, वहां तो पीने के लिए पानी का इंतजाम नहीं, साए के लिए जो है ना, धूप से बचने के लिए साए का इंतजाम नहीं, ना कोई दरख्त है, कुछ भी नहीं। ये बहुत परेशान हुए। बात समझ आ गई? अल्लाह ने फिर इन पर और इनाम किया। वज़ल्ललना, और हमने साया किया, अलैकुम, तुम पर, अलगमाम, बादलों का। सारा दिन बादल खड़े रहते, ये अपना उसके साए में मजे से सोए रहती। अच्छा, अब खाना पीना भी तो था जी। खाना पीना, वहां तो कोई चीज ही नहीं थी। जिस तरह तुम सारा दिन खाने पीने के चक्कर में रहते हो, वहां तो खाने पीने की कोई चीज ही नहीं थी। बंजर इलाका था, वैरान किस्म का। अल्लाह ने फरमाया चलो इसका भी बंदोबस्त करते हैं। व अंज़लना, और उतारा हमने, अलैकुम, तुम पर, अलमन्ना, मन को, वसलवा, और सलवा को। मन हलवे की तरह मीठी चीज होती, वो खा लेते। रातों को गिरती जो शबनम की तरह, ये सुबह उठ कर खा लेते, मजे नहीं थे। वसलवा, और बटेर थे। इसके बारे में दो रिवायतें हैं, या तो पक्के पकाए मिल जाते, आपके मुंह में पानी होगा, या फिर ये अल्लाह पाक इनको हवा चलती, ये इनके पाँव में आ जाती, ये पकड़ के ज़बा करके फिर खा लेते थे। समझ आई कि या नहीं आई? हर वक्त खाना पीना ये बनी इसराइल का काम है, पढ़ना भी होता है। और उतारा हमने तुम पर मन और सलवा, हमने कहा कुलो, खाओ तुम, मिन तय्यबात, उम्दा मा रज़क़नाकुम, वो जो हमने तुम्हें रिज़्क दिया। नीचे क्या लिखा? इस पर ज़ख़ीरा नहीं बनाना, इकट्ठा करके नहीं रखना, बस एक वक्त में खाओ, खत्म। लेकिन उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी। अल्लाह ने अपनी ये दोनों नेमतें वापस कर दी। वमा ज़लमूना, और नहीं जुल्म किया उन्होंने, नुकसान किया उन्होंने हमारा। वलाकिन कानो, और लेकिन थे वो, अनफुसहुम, अपनी जानों का, यज़लिमून, जुल्म करने वाले। ठीक हो गया? वइज़ कुलना, और जब हमने कहा, उदखुलू, दाखिल हो जाओ तुम, हासिल करिया, इस बस्ती में। कौन सी बस्ती थी? दो का आशिया देखे, क्या फरमाते हैं? वसुद्दी व रुबई वगैरह, अन्ना बैतुल, अन्ना वल जमहूर, सब कहते हैं वो बस्ती कौन सी थी? अन्ना बैतुल, नहीं आगे देखिए, जमहूर कहते हैं अन्ना बैतुल मुक़द्दस। वो बस्ती कौन सी थी? आगे हाशिया हवाला भी लिखा है, अज़ रूहुल मानी। रूहुल मानी तफसीर है, ठीक है ना। रूहुल मानी क्या है? तफसीर है। इस तफसीर में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह ने फरमाया बनी इसराइल को तुम किस में दाखिल हो जाओ? बस्ती में। वो बस्ती कौन सी थी? बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस किस मुल्क में है? मुल्क शाम में। किस मुल्क में? मुल्क शाम में। ठीक हो गया। और जब हमने कहा दाखिल हो जब इस बस्ती में, फकुलू, बस खाओ तुम, मिना, उस बस्ती से, हैसु शि'तुम, जिस जगह से चाहो तुम, रग़दन, जो चाहो तुम। तर्जुमे पर नहीं देख रहे ना? वदखुलुल बाबा,
جب بیت المقدس میں داخل ہونا، پہلے زمانے میں بستی کے آس پاس 4 دیواری ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، 4 دیواری، وہ بستی کی پوری بستی کے آس پاس، بیت المقدس جو تھا اس کے آس پاس 4 دیواری تھی، اس کا ایک دروازہ تھا۔ اللہ نے فرمایا جب بیت المقدس میں داخل ہونا ہے تو 2 تم نے کام کرنے ہیں، ایک تو تم نے جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، جھکتے ہوئے، اور دوسرا تمہاری زبان پر ہونا چاہیے حتتن، زبان پر ہونا چاہیے حتتن کا معنی یا اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ تو اکڑ گئے، انہوں نے وہ اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور زبان پر حتتن کے بجائے ہنتتن تھا، ہنتتن کا معنی گندم۔ دیکھیں وَدْخُلُ الْبَابَ، اور داخل ہو تم البابا، دروازے کو، نیچے لکھا باب مسجد، یا مسجد کا دروازہ یا قلعہ، وہی بستی کا دروازہ، سجداً جھکتے ہوئے، یہ مطلب نہیں سجدہ کرتے ہوئے، بندہ سجدہ کرتے ہوئے گزر سکتا ہے، سجدہ کرے گا تو گزرے گا کیسے؟ جھکتے ہوئے، مراد کیا ہے؟ جھکتے ہوئے، جھکتے ہوئے داخل ہو، وقولوا، اور کہتے ہوئے، حتتن، معاف کر دے ہمارے گناہ، ہم کیا کریں گے؟ نغفر، بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطائیں، نیچے لکھا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، پہلی خطائیں، سارے گناہ معاف، وسنزید، اور ہم قریب ہم زیادہ کریں گے، المحسنین، اس کا معنی نیچے کیا لکھا ہے؟ دل سے نیکی کرنے والے، جو دل سے نیکی کرتے ہیں ہم ان کو اور زیادہ عطا کرتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پس بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، انہوں نے کیا کیا؟ بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، کس کو بدل ڈالا؟ قولاً، کس کو؟ بات کو، غیرہ، سوائے، الذی، اس کے کہی، قیل لہم، جو انہیں کہی گئی، جو انہیں کہی گئی وہ نہ کہی، اس کے علاوہ اور بنا کر کہی، حتتن کے بجائے ہنتتن کہنے لگے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ نتیجہ فَأَنزَلْنَا، ثمر تبدیل، پس ہم نے اتارا، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، کیا اتارا؟ رجزن، عذاب، رجزن من السماء، آسمان سے، کیوں؟ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ حد سے بڑھ گئے، فسق کا معنی کل بتایا تھا، حد سے بڑھ جانا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اوپر کیا لکھا ہے؟ انعام، سامن کا معنی 8واں انعام، کتنے انعام آئیں گے؟ 10۔ وَإِذْ، اور جب، اسْتَسْقَىٰ، پانی مانگا، او مقام تی میں من اور سلوہ تو آ گیا نا، پانی کا تو بندوبست نہیں ہوا تھا نا، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم کے لیے، قوم کے لیے، پانی تو اللہ سے مانگا نا، قوم کے لیے مانگا تھا، ٹھیک ہے۔ فقلنا، ہم نے کہا، اضرب، ماریے، بعصاک، عصا دمانا، لاٹھی، ڈنڈا جو ہاتھ میں رکھتے تھے، اپنی لاٹھی ماریے، کس پر؟ الحجر، حجر دمانا، کل بھی یہ لفظ پڑھا تھا، پتھر پہ لاٹھی مارو، ماری، چشمہ، ایک نہیں 12 چشمے، قبیلے کتنے تھے؟ 12، تو چشمے بھی آپس میں بڑا سلوک تھا نا۔ فَانْفَجَرَتْ، پس پھوٹ پڑے، منہو، اس پتھر سے، اس پتھر سے، اثنتا عشرہ، کتنے؟ 12، عینن، چشمے، قد علما، تحقیق جان لیا، کل اناس، نیچے کیا لکھا؟ ہر قبیلے نے، مشربہم، اپنی گھاٹ کو، پینے کی جگہ، ہم نے یہاں سے پینے، ہم نے یہاں سے، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے تھے، الگ الگ ہو گئے۔ ہم نے کہا کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیتے رہو، من رزق اللہ، اللہ کی روزی سے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے، وَلَا تَعْسَوْا، اور نہ پھرو تم، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے زمین میں پھرنا، فساد نہیں کرنا، انسان بن کر زندگی گزارو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، انہا کیا بٹیرے تے حلوہ کھا کھا کے منہ پائے گی ہے، ٹھیک ہے، ہونا جنہیں کوئی سبزیاں ہونے نا،
ٹھیک ہے، کوئی سبزی ہوتی، کوئی اور چیز ہوتی. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَصْبِرَ ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اوپر کھانے ایک کے. ایک کھانا تھا یا دو کھانے تھے؟ یہاں کیا ہے؟ ایک کھانے پر ہم صبر. نیچے کیا لکھا ہے؟ ایک قسم مراد ہے. ایک قسم، وہ جو مان اور سلوہ تھا وہ ایک قسم تھی نا، ایک قسم مراد ہے. بات سمجھ آ گئی؟ فَادْعُ لَنَا پس دعا مانگے موسیٰ ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج نکالے وہ اللہ، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو تنبت الارض اگاتی ہے زمین، من بقلها اس کی ترکاریوں میں سے، وقصائها اس کی ککڑیوں میں سے، وفومها ترکاری، بقلیہ کے اوپر ترکاری نہیں لکھ سکتے تو چھوڑ دیں، آپ لکھ لیں، آپ کو تو لکھنا آتا ہے. اچھا آگے لفظ کیا ہے؟ وقصائها ککڑی، وہ تو لکھا ہوا ہے نا آگے. وفومها گیہوں گندم. وف عدس دال مسور، بصل پیاز. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون کیا بدلتے ہو، تبدیل کرتے ہو، بدلے میں لیتے ہو، التی ہوا ادنا وہ جو کم ہے، بالتی بدلے اس کے جو وہ بہتر ہے، خیر بہتر، من سلوہ بہتر ہے. یہ جو تم چیزیں لیتے ہو یہ تو کم چیزیں. آپ نے پڑھا تھا نا، اللہ کی نعمت کی ناشکری سے اللہ کا غضب آتا ہے، یہ پڑھا تھا نا. تو اتر جاؤ تم مصرن، کسی دیہات میں، شہر میں. فَإِنَّا پس بے شک لَكُمْ تمہارے لیے مَا سَأَلْتُمْ جو تم مانگو گے، سوال کرو گے. وَضُرِبَتْ پھر ایک وقت آیا کہ مار دی گئی علیہم ان پر ذلت. ذلت کا معنی اوپر لکھا ہے، آپ دیکھ بے قدری لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ختم. میری چائے بھیجو. لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ختم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذلت. آدمی فلاں بندہ ذلیل و خوار ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ختم ہوگی. بات سمجھ آ گئی؟ والمسکانہ اور پستی، محتاجی، ثابت قدمی نہ رہی. وباؤ اور لوٹے وہ بغضب من اللہ، ساتھ غضب اللہ کی طرف سے. ذالکا کیوں ذلت آئی، کیوں مسکنت، کیوں غضب؟ اس کی وجہ بھی انہم کیونکہ وہ کانو یکفرون تھے انکار کرتے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ قتل کرتے نبیوں کو بغیر الحق، ناحق. نبیوں کا قتل ہوتا بھی ناحق ہے تو پھر بغیر الحق کیوں ذکر کیا؟ اس لیے یہ بتانا تھا کہ ان کے نظروں میں بھی یہ قتل ناحق تھا. ذالکا یہ علت ہے انکار آیات اور قتل انبیاء کی، علت کی علت یہ اس وجہ سے بما عصوا کہ وہ نافرمان ہوئے، وکانوا یعتدون اور حد سے بڑھ گئے. ان الذین پہلا نو ختم. پہلا نو کتنے انعامات ہوئے دیکھو تو صحیح. 8 نا، 2 رہتے ہیں نا، 10 انعام آنے تھے. یہ اوپر لکھے تتمہ نو اول، پہلا نو مکمل ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا ان الذین آمنوا نیچے کیا لکھا ہے؟ یہ لقب ہے امت محمدیہ کا، مومن. ہمارا لقب کیا ہے؟ مومن. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. والذین ہادوا یہودی ہوئے. یہ کس امت کا لقب ہے؟ لقب امت موسیٰ، نیچے لکھا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت کا لقب ہے ہاتو، یہودی. والنصارى نصارہ کس امت کا لقب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا. والصابئین یہ کس امت کا لقب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام.
مومن ہوں یا یہودی نصارہ صابی، ان میں سے من آمن باللہ، جو بھی ایمان لائے اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، آخر کے دن، آخرت کے دن کے ساتھ، وعمل صالحا، عمل کرے نیک، فلہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں اس آیت میں ایک سوال ہے، مومن ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصارہ ہوں، صابی ہوں، جو بھی ہوں، اگر ان کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے اور نیک عمل کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ یہی ہے نا، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہودی بھی ٹھیک ہے اگر وہ اللہ آخرت پر ایمان رکھے، نصارہ بھی ٹھیک ہے، یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا نجات کے لیے ضروری نہیں، جس امت کے بھی پیروی کرتے رہو ان کے اور نیک عمل کرتے رہو ایمان باللہ کے ساتھ تو وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، خود قرآن نے ایک بات واضح کر دی ہے سورہ آل عمران میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يقبل منه، اگر اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول کرے گا تو اللہ اس بندے کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ کا حکم بھی مانے، اللہ کی توحید کو بھی مانے۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ سارے دین منسوخ ہو گئے اور قیامت تک اب اسلام رہے گا، اس لیے تمام لوگوں کا کلمہ اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اب جب تک لوگ اسلام نہیں قبول کریں گے تو وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ آئی؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ پر کی توحید بھی مانے، اللہ کا حکم بھی مانے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اب میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ تب نجات ہوگی۔